بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ پاکستان اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھتے ہوئے ایک سورہ فاتحہ درود پڑھتے ہیں خاندان دائرہ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ خلائق اجمعین ثم الصلاۃ والسلام علی نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وقال الحکیم وهو اصدق القائلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس لیعلم اللہ من ینصرہ ورسولہ بالغیب ان اللہ عزیز غفور۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ تین روزہ بھی سلسلہ ہے ماہ مبارک رمضان کا، مختصر سی ایک گفتگو گزشتہ روز بغیر کسی موضوع بائیمانہ کے جو میزبان کے ذہن میں موضوع ہے، ہم نے اس تک پہنچنے کے لیے ایک مقدماتی بات کی تھی اور سلسلے کو وہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک کام میں اپنے ذمہ لیتا ہوں کہ جو قرآن کی آیت سورہ حدید کی میں نے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ میں کرتا ہوں، اور آپ لوگ یاد کیجئے کہ میں نے کل کیا گفتگو کی تھی، مجھے ذرا ایک ایک پوائنٹ بتا دیجیے گا جو جس کو یاد ہے، تاکہ مجھے وہاں سے زیادہ یا آگے بات کرنے میں آسانی ہو جائے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ قرآن کی جو آیت سورہ حدید کی میں نے یہاں تلاوت کی ہے، اگر بڑی اچھی گفتگو یا سیر حاصل کوئی بحث آپ چاہتے ہیں تو شہید مرتضیٰ مطہری نے اس موضوع پر بہت ہی اچھی باتیں کی ہیں۔ اسی موضوع پر اس پورے ٹکڑے میں، اس پوری آیت میں ایک ٹکڑا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ میں آج صرف ترجمہ کروں گا، کل شاید زیادہ کھل کے بات کروں اس موضوع پہ، اگر آج کسی جگہ پہنچ پائے ہم۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، خدا فرماتا ہے یقیناً ہم نے بھیجے رسول واضح چیزوں کے ساتھ، واضح چیزوں کے ساتھ۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ساتھ ہی ہم نے انہیں
دیا ہے میزان بھی کتاب بھی. کتاب بہت واضح ہے آپ کے لیے. میزان حق اور باطل کو پہچاننے کے معیار کو کہا جاتا ہے. ہم نے بینات دی، پہلی آیت یا پہلا ٹکڑا. پھر کہا ہم نے کتاب دیا ان لوگوں کو جو انبیاء آپ کی طرف بھیجے گئے، اور پھر کہا کہ ہم نے انہیں میزان بھی دیا ہے. یہ تین چیزیں ہم نے دی ہیں. ہدف کیا ہے؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ انسان اس قابل ہو جائے کہ عدل و انصاف کو قائم کر سکے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، انسان کی اوپر ذمہ داری اور مسئولیت یہ آ جائے گی کہ وہ عدل و انصاف کا قائم کرنے والا بنے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، پھر کہا کہ ہم نے لوہا دیا اس کو. لوہا بھی ہم نے ہی دیا ہے، ہم نے اتارا ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ایک سخت دھات ہے. مَنَافِعٌ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے فوائد بہت ہیں اس میں. اگلا جملہ اور بھی بھاری ہے. لِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے، مَن يَنصُرُهُ، کون اس کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلَهُ، اور اس کے رسول کی مدد کرتا ہے. یہ سورہ حدید کی آیت ہے، جا کے ضرور دیکھیے گا. ترجمہ ایسا ہی ہے جیسے میں نے کیا ہے. اس میں 2-3 بڑے اہم نکات ہیں. یہی ہمارے ان 3 دنوں کا موضوع ہے جو آج دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ آخری بات ہوگی آپ سے. 2-3 امپورٹنٹ موضوع ہیں اس میں. پہلی بات کہی کہ انسان اس قابل ہو جانا چاہیے کہ عدل و انصاف کو قائم کرے. انسان لِيَقُومَ النَّاسُ، لوگ، عوام، انسان، ناس، عدل و انصاف کو قائم کر سکیں، پہلی بات. اور دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات کہی کہ لِيَعْلَمَ اللَّهُ، اللہ یہ جاننا چاہتا ہے کون مدد کرتا ہے اس کی اور اس کے رسول کی. السلام علیکم. یہ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ تھا. ذرا مجھے کل کی باتیں یاد دلا دیجئے، جو بات آپ کو یاد ہو، تاکہ وہیں سے بات کو آگے بڑھایا جا سکے. مسجد کا کوئی اور بات؟ جی، وجہ تخلیق، وجہ تخلیق پر بات ہوئی. وہ کیا تھا؟ نہیں، ہم نے کیوں خلقت ہوئی انسان کی؟ احسن، کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ آپ کی ہدایت کرے. وجہ تخلیق ہدایت، یعنی آپ ہیں ہدایت کے لیے، اور انبیاء، رسول، کتابیں، یہ تو بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی دنیا میں نشانیاں بھری پڑی ہیں. آپ جہاں باہر نکلیں ایک نشانی موجود ہے اللہ کی. یہ سب کیوں ہے؟ تاکہ انسان ہدایت حاصل کرے. اوکے، اور احسن، اور ہدایت اس لیے کہ بندہ بن سکے. عبودیت ہے. عبادت کیوں کرتا ہے؟ تاکہ وہ عبودیت کے مرحلے میں داخل ہو جائے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، عجیب سی بات ہے. عبدہ و رسولہ، جب اللہ نے کہا ہے عبدہ و رسولہ، تو یہاں پر یعنی دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رکھا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ عبودیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ وہ مقام اور رسول کا مقام قریب قریب ہے. عبدہ و رسول، اور یہ عبودیت ہدف عبادت کا ہے. عبادت خلقت اور ہدایت کا ہدف ہے. خوب ہے، یہ باتیں ہم نے کہیں کل. اور کوئی اور بات؟ یعنی اگر عبادت خالی ہوتی تو شیطان کے لیے اتنا مسئلہ نہیں. احسن، اگر عبادت سے مراد ہمارے یہاں رائج معنی میں عبادت ہوتی کہ آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، کچھ ٹائم قرآن کو دے دیجیے گا، اور کچھ اگر ہو سکے تو دعائیں اور زیارتیں. اگر رائج معنی والی عبادت تھی تو اتنا مقابلہ کیوں کیا شیطان نے؟ اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. کیا خطرہ ہے اس کو؟ بھائی تم بھی سجدہ کر دیتے، ایک بات مان کے. اور پھر یا اسی طرح سے یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ جنہوں نے انبیاء کا نہ صرف ان کو جھٹلایا بلکہ قتل عام کیا ہے. قرآن کی آیت ہے کہ انہوں نے انبیاء کا قتل عام کیا ہے. آسمانی کتابوں میں تحریف کی ہے. قرآن کہتا ہے 2 بڑی باتیں ہیں نا گزشتہ قوموں کے اندر، ایک آسمانی کتابوں کی تحریف، دوسرے انبیاء کا قتل. یہ کیوں کر رہے ہو؟
میں نے کہا کہ یہ اگر صرف رائج معنی عبادت کا جو ہمارے ذہنوں میں ہے مراد ہوتی تو اتنا زیادہ مخالفت سمجھ میں نہیں آئی کہ جو اللہ کے مقابلے میں پہلے شیطان اور پھر آہستہ آہستہ شیطان کے نیابت میں باقاعدہ انبیاء کو ماننے والے انسان، جس میں یہودی شامل ہے، جس میں عیسائی شامل ہے اور جس میں مسلمان شامل ہے، یہ سب کھڑے ہو گئے رسول اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ تو اگر عبادت سے خالی مراد یہ 5 وقت کی نماز ہوتی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس سے منحرف ہو جاتا، یعنی کوئی بھی اس کے مقابلے میں اتنا بڑا اللہ سے مقابلہ نہ کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت جو ہے وہ کوئی اور مفہوم رکھتی ہے۔ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ یہ بات تھی کل کی گفتگو میں۔ اور کوئی بات؟ بہت ساری باتیں تھیں، آپ کو یاد نہیں ہے یا جی؟ قرآن کی آیات سے ہم نے آغاز کیا تھا، 2 آیتیں پڑھی تھیں، جس میں ایک نورید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض تھا، نجعلہم ائمۃ ونجعلہم الوارثین، کہ مستضعفین کو اللہ وارث بنائے گا۔ عجیب بات ہے، یہاں تو مستضعف سے جو مراد ہمارے ذہنوں میں ہے وہ تو ایک کمزور سا شخص ہے، کمزور سی امت ہے، اسے اللہ وارث بنائے گا۔ قرآن نے کہا ہے اللہ وارث بنائے گا، اور اسی طرح سے کہا کہ ہم اپنے صالح بندوں کو وارث بنائیں گے، اور پھر کہا جس کو چاہیں گے وارث بنائیں گے زمین کا۔ یہ پوری زمین جس میں آپ رہتے ہیں، یہ پوری زمین کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ کوئی خاص خطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہم نے کل بیان کیا تھا۔ درود پڑھے محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے بات کو کل روکا گیا تھا۔ ہم بات کا آغاز وہیں سے کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ماہ رمضان یہ مہینہ اس جرأت ہمیں دیتا ہے کہ بہت سارے مطالب جو عام دنوں میں بیان نہیں ہوتے، اس میں سے ایک بڑا موضوع اس ماہ رمضان کا ہدف ہے۔ کیا ہے ماہ رمضان، اس مہینے کا ہدف کیا ہے؟ ہم نے کل ایک روایت چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک روایت کو پڑھا تھا اور احتیاط سے پڑھا تھا کہ مفہوم روایت میں کہہ دیتا ہوں، الفاظ اوپر نیچے نہ ہو جائیں۔ تو کہا کہ لکل شیء ربیع، امام فرماتے ہیں کہ ہر شے کے لیے بہار موجود ہے۔ نشو نما، بہار کا آسان ترجمہ گروتھ ہے، یعنی اس میں تبدیلی، ایسی تبدیلی جو آگے بڑھاتی ہے۔ اب اسے بہار کا مہینہ کہتے ہیں۔ لکل شیء نمو یا کل شیء ربیع، اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام فرماتے ہیں کہ یہ نمو تو یہ نمو، یہ نشو نما ہر چیز میں ہے، لکل شیء، لیکن جو قرآن کی نمو ہے وہ ماہ رمضان ہے۔ یہ کل ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا وہ قول سنایا تھا۔ تو یہاں قرآن کی نمو سے مراد یا قرآن میں ربی سے مراد یا قرآن کے بہار سے مراد، قرآن تو اضافہ نہیں ہوگا، نشو و نما قرآن مراد یہ تو نہیں کہ قرآن بڑھ جائے گا، قرآن صفحے زیادہ ہو جائیں گے، یہ تو آیات زیادہ ہو جائیں گی، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ نشو و نما قرآن سے کیا مراد ہے؟ تو پتہ چلا ہے کہ نہیں، اس قرآن کو اس مہینے میں سب سے زیادہ سمجھا جا سکتا ہے، اس مہینے میں سب سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس مہینے میں اس قرآن سے بہت کچھ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ مراد ہے، وہ نشو و نما قرآن میں نہیں ہونی ہے، وہ اس قرآن میں ہونی ہے کہ جو آپ کے سینے میں اترنا ہے، جو آپ کے دل میں اترنا ہے، اس میں نشو و نما ہونی ہے۔ یہ ہے اس مہینے کا سب سے بڑا کمال۔ السلام علیکم۔ اور ہدایت، کیونکہ شیطان کو معروف ہے نا، یہ بھی روایت ہے کہ شیطان جو ہے وہ اس کو اس مہینے میں قید کر دیا جاتا ہے،
وہ قید ہو جاتا ہے، وہ باندھ دیا جاتا ہے۔ مراد یہ کہ اس کے اختیارات کم ہو جاتے ہیں، اور یہاں پہ مراد انشاءاللہ اختیارات کم ہونے سے یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان جو ہے وہ جس صلاحیت کے ساتھ وجود میں آیا صلاحیت کم ہو جاتی ہے، نہیں، یوں نہیں ہوتا۔ یہاں پر بھی کنایہ ہے، کنایہ یہ ہے کہ انسان میں قابلیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ شیطان سے مقابلے کے قابل ہو جاتا ہے۔ یہی بات ہے یہاں پر اس مہینے کے اندر اللہ آپ میں اتنی طاقت دے دیتا ہے کہ آپ شیطان کو شکست دے سکتے ہیں۔ ہاں، یہ تو سدھرنے والی چیز ہے ہی نہیں، شیطان نہیں سدھرتا، اس کو تو جو کرنا ہے وہ کرے گا، لیکن اللہ کیونکہ آپ کا خالق ہے، اللہ آپ کی کمزوریوں کو جانتا بھی ہے، اللہ آپ کی مجبوریوں کو بھی جانتا ہے، سارے کمزور پہلو اس کے سامنے ہیں، اس لیے بہت خوبصورتی سے اللہ نے آپ کی خلقت کے بعد ایک بہترین نظام آپ کو دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اس نظام سے الائن کر لیں، اس رابطے میں لے آئیں، تو بہت حد تک آپ آنے والی ان مشکلات کو جو شیطان کی طرف سے آپ پر آتی ہیں، آپ اسے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ نے آپ کو ایک صاحب عقل اور اللہ کی طرف سے صاحب نظام، انسان آزاد نہیں ہے، انسان آزاد نہیں، ہاں اگر اللہ کا بندہ بن جائے تو آزاد ہے، آزاد نہیں ہے، بندہ بن جائے تو۔ اچھا، اقبال کی بات، یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اقبال بڑی عجیب چیز ہے، شاید مظلوم ترین شخصیت ہے جس پہ سب سے کم پاکستان میں کام ہوا ہے۔ اقبال کہا وہ ایک سجدہ جسے تو 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو، یہ والا معنی ہے یہاں پہ، یعنی اگر آپ اللہ کی بندگی اور اللہ کے سامنے سر جھکا دیں تو پھر آپ آزاد ہیں، اور اگر آپ یہ کام نہ کریں تو پھر آپ اسیر ہیں، پھر آپ قید میں، پھر آپ ہر چیز کی قید میں۔ مثلا آپ سمجھتے موبائل آپ کے ہاتھ میں، اورے بھائی آپ موبائل کے ہاتھ میں، آپ سے کس نے کہا موبائل آپ کے ہاتھ میں؟ آپ موبائل کے ہاتھ میں۔ آپ نے سمجھا کہ پیسہ آپ کے پاس ہے، ارے نہیں بھائی، پیسہ آپ کے پاس نہیں ہے، آپ پیسے کے غلام ہیں۔ نہیں، عزت اور شہرت یہ تو میرے کنٹرول میں، نہیں، عزت اور شہرت کے کنٹرول میں آپ ہیں، نہ یہ کہ وہ آپ کے کنٹرول میں۔ نہیں یار، صبح کا پورا پروگرام میرے ہاتھ میں، کس نے کہا آپ سے آپ کے ہاتھ میں؟ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں کہاں سے؟ آپ تو جس طرح کا روٹین آپ نے بنایا ہے، آپ تو خواہشات میں دبے ہوئے لوگ ہیں۔ تو یہ اتنے سارے جو آپ سجدے کر رہے ہیں نا، کیونکہ آپ نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، آپ اللہ کی بندگی قبول کر لیتے، ہر چیز سے آزاد ہو جاتے۔ آپ اس کو قبول نہ کریں، ہر چیز کے بندے رہیں گے۔ یہی آزادی کا مفہوم بھی ہے، فریڈم بھی اسی کو کہتے ہیں، جس کے اوپر یہ دشمنیاں، بحثیں اور جھگڑے اور اختلافات اور خواتین کے حقوق اور فیمنزم اور لانگ مارچ اور خواتین مارچ، یہ سب بھی اسی جگہ پر جڑے ہیں اس کی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ قید کرنا چاہتا ہے، بالکل نہیں۔ اسلام آپ سے کہتا ہے کہ تم سب سے زیادہ آزاد ہم تمہیں بنائیں گے۔ یہ بات آپ کو کربلا میں بھی شاید سنی ہو آپ نے، کربلا کے اندر یہ جملہ موجود ہے، امام کا جملہ ہے۔ امام نے کہا تھا نا، ہم نے کہا تھا کہ چلو ٹھیک ہے تم مجھے نہیں مانتے، لیکن کم سے کم اپنی آزادی کا تو خیال رکھو۔ امام کا جملہ ہے، کم سے کم آزاد تو ہو جاؤ، مجھے نہ مانو لیکن کم سے کم اللہ کے بندے بن کے آزادی کی زندگی تو گزارو۔ کیوں کسی کے پریشر میں آ کے؟ مثلا خود جو خبیث عمر ابن سعد ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ اسیر تھا نا، کہ شاید رے کی گورنمنٹ مل جائے گی، حکمرانی، گورنر بن جاؤں گا۔ کہاں کا بن جاؤں گا؟ شہر رے کا۔ اب رے کی گورنرشپ تو بڑا کام تھا، اور اس کی اسیری نے امام حسین جیسی عظیم شخصیت کی اس کے ہاتھوں، بہرحال یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے ہاتھوں امام شہید ہوئے، لیکن بات یہ نہیں تھی،
اصل میں تو امام کے ہاتھوں یہ سارے شہید ہو گئے، یعنی سوری امام کے ہاتھوں سارے واصل جہنم ہو گئے، سارے واصل جہنم ہو گئے نا، سارے واصل جہنم ہو گئے، نہ دنیا ملی نہ آخرت، کچھ نہیں ملی۔ خوب اس انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور پیدا کر کے چھوڑا نہیں ہے، ساتھ ساتھ ربوبیت کا لفظ بھی استعمال کر دیا، یعنی خلقت بھی ہے، خالقیت بھی ہے، کہ آپ خلق ہوئے اللہ کے ہاتھوں، پھر کیا آزاد ہو گئے؟ کیا نہیں، آپ خلق ہوئے اور پھر آپ کا رب بھی خدا ہے۔ پہلے تو خالق ہے، سمجھ میں آتا ہے، یہ رب کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ ربوبیت ہے۔ ربوبیت کیا ہوتی ہے؟ کہا کہ یہ آپ کو کسی بھی جگہ پہ آپ کے ہاتھ پہ چھوڑتا نہیں ہے، اسے کہتے ہیں ربوبیت۔ مسلسل آپ کی پرورش کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، پیدائش کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے، پرورش کی ذمہ داری بھی اللہ کی ہے۔ اللہ آپ کا کسی بھی وقت آپ کو آپ کے حال پہ نہیں چھوڑتا، خدا نہ کرے طرفۃ عین ابدا، جو آپ نے سنا ہے، اللہم لا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین ابدا، یہ معصوم کا جملہ ہے۔ معصوم جیسے شخص فرماتی ہے کہ یا اللہ مجھے یہ جو پلک کا جھپکنا ہوتا ہے نا، اتنے ٹائم کے لیے بھی میرے اوپر مجھے مت چھوڑ دیجیے، لا تکلنی علی نفسی، مجھے میرے اوپر نہ چھوڑ دیجیے گا یا اللہ، تو نے چھوڑا نہیں اور شیطان نے مجھ پر قبضہ کیا نہیں، تو مجھے پلک کے جھپکنے کے برابر بھی میرے حال پہ نہ چھوڑنا اے خدا۔ بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں، بہت طاقتور ہے شیطان۔ کل اس کا ذکر ہو چکا ہے، کل ڈسکس ہو چکی ہے شیطان کے اوپر۔ آج ضروری نہیں کہ شیطان پر بات کی جائے، کہ وہ بہت با اختیار ہے، بہت سمجھدار ہے، بہت ہی زیادہ تجربے کار ہے، لیکن اس کے مقابلے کے لیے، اور اللہ جانتا تھا، اس لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا، ایک انسان کی ہدایت۔ اچھا ایک ہی انسان کی ہدایت بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ یہ سمجھیں نہیں پورا اجتماع میری ذمہ داری ہے، نہیں، کس نے آپ سے کہا کہ پوری اجتماع آپ کی ذمہ داری ہے؟ آپ کی ذمہ داری پہلے مرحلے میں آپ خود ہیں، اپنی تربیت کریں، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے کنٹرول کریں، اور اس کے بعد بس پھر آہستہ آہستہ اثر انداز آپ کی ذات ہونا شروع ہو جاتی ہے، آپ کی شخصیت اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ صحیح طرح سے اپنے اوپر محنت کر لیں، تو پتہ چلا کہ ایک انسان امپورٹنٹ ہے، ایک انسان سر بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک انسان۔ رسول اللہ کی زندگی میں پتہ ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وآلہ رسول اللہ کی زندگی میں دیکھیے گا، پتہ چلا کہ مکے کی زندگی ہے، پتہ چلا کہ ایک اور کالا غلام ہے، رہتا طائف میں، کافی فاصلہ ہے مکے سے طائف کا، وہ بھی آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو گیا ہے، اگر آپ اس تک پہنچ جائیں تو وہ بھی اسلام قبول کر لے گا۔ اور رسول اللہ اس ایک غلام کے لیے مکے سے طائف کا سفر کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہمارے یہاں کتابوں میں لکھی ہوئی تھیں، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا اس وقت میرے اسکول کے کورس میں شامل تھا یہ واقعہ۔ میرا خیال ہے ابھی نسل نے سنا بھی نہیں ہوگا، ختم۔ اس سے ایسی ہزاروں چیزیں اس کورس سے نکال لی گئی ہیں، اس سلیبس سے نکال لی گئی ہیں۔ اس کالے غلام کو ڈھونڈ لیا، بات چیت ہوئی، وہ ڈر گیا تھا اپنے آقاؤں سے اور اس نے منع کر دیا، میں قبول نہیں کر رہا اسلام۔ رسول خدا نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مت کرو قبول، لیکن کسی کو بتانا نہیں کہ میں آیا تھا۔ لیکن وہ چھپا نہیں سکا، ڈر کے مارے بتا دیا۔ آقاؤں نے بچے پیچھے لگا دیے کہ یہ دیوانہ ہے، پتھر مارو۔ اور رسول اللہ کو اتنے پتھر لگے، کہتے ہیں نالین مبارکین جو ہیں وہ خون سے بھر گئی تھی۔ یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ہم نے بچپن میں پڑھا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کی نگاہ میں ایک انسان کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ اس کے لیے اتنا لمبا سفر کریں اور اس کے بعد پتھر بھی کھائیں؟ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسا ہی ہے۔ جو ہدایت اسی طرح کا ایک موضوع ہے، اسی طرح کا ایک موضوع ہے۔
میں اب یہ واقعہ آ ہی گیا ہے تو اسی سے متصل ایک بات آپ کو سناتا ہوں، وہ بھی بہرحال ہمارے موضوع سے متعلق ہے۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ رسول اللہ سے ملاقات ہوئی، مدینے کی زندگی شروع ہو چکی ہے، انقلاب آ گیا ہے، حکومت اسلامی بن چکی ہے، اب مدینے میں ہے رسول اللہ۔ یہاں پر ایک بندہ خدا سے ملاقات ہوئی، اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ کہا نہیں پہچانا۔ کون؟ کہا آپ کو یاد ہے آپ طائف آئے تھے؟ ہاں طائف گیا تھا میں، مکے ہاں آیا تھا، مکے سے طائف آیا تھا۔ کہا آپ کو یاد ہے لوگ آپ کو پتھر مار رہے تھے؟ کہا ہاں یاد ہے مجھے لوگوں نے پتھر مارے تھے، بچوں نے پتھر مارے تھے۔ کہا آپ زخمی ہو گئے تھے؟ پھر ایک انسان نے آپ کو پناہ دی تھی کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں؟ کہا ہاں بالکل۔ کہا میں وہ ہوں جس نے آپ کو کچھ دیر کے لیے اپنے گھر میں پناہ دی تھی طائف میں۔ رسول اللہ نے کہا بالکل یاد آ گیا۔ کیسے ہو؟ کہا زبردست، بہت اچھا۔ کیا چاہیے؟ کہا بس تجارت کے لیے آیا تھا، آپ کی بارے میں بڑی باتیں سنی تھی، اگر ہو سکے نا 100 عدد گوسفند مجھے مل جاتے تو میرا تجارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ رسول نے کہا 100 عدد گوسفند چاہیے؟ 100 گوسفند چاہیے، تجارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ کہا ٹھیک ہے جاؤ، غلام سے کہا اس کو 100 گوسفند دے دو۔ وہ لے کے چلا گیا، واپس آیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ تو بنی اسرائیل کے زمانے کی بڑھیا سے بھی زیادہ کمزور آدمی نکلا۔ کیا مطلب؟ بنی اسرائیل کے زمانے کی بڑھیا سے کمزور نکلا، رسول اللہ کے زمانے کا مسلمان۔ کیا مطلب؟ جو ساتھ بیٹھے تھے ان کی سمجھ میں نہیں آئی، کیا مطلب؟ کہا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ موسیٰ نکلیں، بنی اسرائیل کو لے کے یہاں سے نکلیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اوکے، ساری قوم کو تیار کرنا شروع کیا کہ فرعون سے نجات، چلو صحرائے سینا، ایسا ایسا سمندر کراس، بحر احمر یعنی ریڈ سی، نام آ رہا ہے نہیں ریڈ سی کا آج کل؟ آ رہے نہیں آ رہے نا؟ ریڈ سی کا نام آ رہا ہے، بہت آ رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہی مستضعفین ہیں جن کو اللہ نے حکومت کا وعدہ دیا ہوا ہے۔ یہ وہ مستضعفین ہیں یمن کے لوگ جو 8 سال تک سعودی عربیہ کی جنگ کے ساتھ آج اتنے دیندار ہو گئے، کمزور ترین لوگ اتنے دیندار ہو گئے کہ امریکی فوجی بیڑوں کا شکار کر رہے ہیں پانی میں، مچھلی کی طرح پکڑتے ہیں، مچھلی کی طرح۔ 64 تک ابھی تک 64 حملے کیے ہیں انہوں نے پانی کے جہازوں پر۔ یہ امریکہ کی پوری زندگی میں کبھی اتنے حملے نہیں ہوئے جتنے صرف ان 2-3 مہینوں میں ہو گئے، تباہ کر دیا امریکہ کو۔ بہرحال یہ مستضعفین ہیں جن کو اللہ نے کہا تھا کہ ہم مستضعفین کو لیڈر بنائیں گے، یہ وہ لیڈر بن رہے ہیں ایسا ایسا اسلام کے انشاءاللہ۔ اب یہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلنے کا پلان کر رہے ہیں۔ حکم ہوا کہ حضرت یوسف کی قبر کو بھی، یعنی ان کے جسد کو بھی ساتھ لے جائیں، حضرت یوسف کے جسد کو بھی ساتھ لے جائیں۔ کہاں پر ہے؟ مصر میں تھا، لے جائیں۔ کہاں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہاں ہے، ڈھونڈو، کسی کو پتا ہے کہ حضرت یوسف کہاں دفن ہے؟ موسیٰ نے ڈھونڈنا شروع کیا اور ہوتے ہوتے اس بڑھیا تک پہنچ گئے، اس بوڑھی عورت تک پہنچ گئے کہ جس کا تذکرہ رسول اللہ کر رہے تھے نا کہ یہ تو بنی اسرائیل کی بوڑھی سے بھی زیادہ کمزور تھا مانگنے میں۔ صحابی نے پوچھا تھا نا بوڑھیا کون ہے؟ یہ میں واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، بھولے تو نہیں نا، واقعے میں ساتھ ساتھ چلیے گا۔ تو پہنچ گئے حضرت موسیٰ اس بڑھیا تک، کہا کہ بھائی مجھے حکم ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، حضرت یوسف کی قبر کا سنا ہے، صرف تمہیں پتا ہے، اگر ہو سکے تو بتا دو، ساتھ لے کے جانا ہے ان کو بھی۔ کہا کہ ایک شرط ہے، بڑھیا نے کہا ایک شرط ہے۔ عجیب سے ہی لگا، کون سا بڑا کارنامہ کر رہی ہو، میں قبر کا پوچھ رہا ہوں، تم بھی شرطیں لگا رہی ہو۔
بہرحال اللہ نے کہا نہیں، اس کی شرط سن لو، اے نبی اس کی شرط سن لیں۔ کہا بتاؤ کیا ہے، شرط کیا ہے؟ کہا میری شرط یہ ہے کہ انشاءاللہ جب آپ جنت میں داخل ہوں تو مجھے اپنا پڑوسی بنائیے گا۔ بڑھیا کہہ رہی ہے حضرت موسیٰ سے، جب آپ جنت میں داخل ہوں تو مجھے اپنا پڑوسی بنائیے گا۔ یہ تو بہت سخت بات ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ قبول کر لیجئے، ورنہ نہیں پتہ چلے گا قبر کہاں ہے۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ جو بیچارہ مجھے پناہ دینے والا تھا مانگ بھی رہا ہے تو مجھ سے 100 عدد گوسفند مانگ رہا ہے۔ اس بڑھیا کو دیکھو کیا مانگا اس نے، اس بڑھیا نے کیا مانگا اور یہ میرا ماننے والا کیا مانگ رہا ہے۔ یہ ہمارے موضوع سے متعلقہ کیوں بات تھی؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ رسول اللہ کی امت ہیں، آپ رسول اللہ کی امت ہیں، آپ رسول اللہ کی امت ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کاموں پہ قانے نہیں ہونا ہوتا، چھوٹے چھوٹے موضوعات، چھوٹے چھوٹی خواہشات، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹے چھوٹے جھگڑے، کیا ہو رہا ہے؟ پر جھگڑے تو کرنے نہیں چاہیے، لفظ غلط ہو گیا، لیکن یہ کہ خواہشات، توقعات، مطالبات، آپ کی دعائیں، آپ کے ہدف، آپ کا ویژن، یہ سب بہت بڑا ہونا چاہیے۔ آپ رسول اللہ کی امت ہیں، آپ وہ آخری امت ہیں جس کے بعد کوئی اور امت نہیں آنے والی۔ اب آپ کو چن لیا گیا ہے، آپ کے ذریعے سے اوور آل عمومی طور پہ سارے مسلمان، لیکن خصوصی طور پہ تشیع جس کو چن لیا گیا ہے، بڑی امید کے ساتھ، آپ بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑی جرات کے ساتھ آئیں۔ سر چھوٹے چھوٹے خواب مت دیکھیں، چھوڑیں، چھوٹے خواب دیکھنا ہی چھوڑ دیں، آپ بڑے خواب دیکھیں، آپ بڑا سوچیں۔ اور یہ بڑا سوچتا کیسے آدمی، یہ اتنا بڑا ہوتا کیسے آدمی؟ یہ اصل میں اپنی خلقت کے بارے میں، اگر جیسے میں نے آج گفتگو کر رہا تھا نہج البلاغہ پر، وہاں گفتگو چل رہی ہے انچولی میں، تو میں بتا رہا تھا کہ امام علی علیہ السلام کہ آپ کسی بھی خطبے کو کھولیں، نہج البلاغہ کے کسی بھی خطبے کو کھولیں تو پتہ چلے گا، بہت کم خطبوں کے علاوہ پتہ چلے گا آپ کو کہ شروع میں اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے۔ بھئی کیا ضرورت ہے اتنی زیادہ، ایک بار آپ نے کر تو دی ہے، ابھی پچھلے دن تو کی تھی آپ نے، پچھلے دن تو آپ نے اللہ کا لوگوں کو سمجھایا تھا، اللہ کتنا عظیم ہے، اللہ کتنا قدیم ہے، اللہ کتنا خالق ہے، تو کس طرح سے خالق ہے، کس طرح وجود دیا ہے اللہ نے، یعنی اللہ کی صفات، اللہ کی فضیلتیں ابھی پچھلے خطبے میں تھیں، ابھی چند دن گزرے دوسرا خطبہ دے رہے ہیں، پھر فضیلتیں شروع ہو جاتی ہیں اور کسی اور انداز میں۔ پچھلی دفعہ جو باتیں تھیں فضیلتیں ہیں، لیکن ابھی روش تبدیل ہے، باتیں تبدیل ہیں، لیکن پھر اللہ بیان ہو رہا ہے، پھر خطبہ شروع ہوا، پھر اللہ بیان ہو رہا ہے، پھر خطبہ شروع ہوا، پھر اللہ بیان ہو رہا ہے۔ عجیب ہے، یعنی اے مولا کائنات، عجیب یہ کہ آپ جب بھی بات کریں گے ہمیشہ حمد و ثنا سے شروع کریں گے، ہمیشہ خدا کو پہلے، اور پھر خدا کے بعد آپ بھولتے نہیں رسول اللہ کو، خدا اور پھر رسول اللہ کی تعریفیں شروع کر دیتے ہیں، اور پھر یہاں سے بات ختم نہیں ہوتی، پھر آپ خلقت کائنات پہ شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات کیسے خلق ہوئی، پھر آپ آ جاتے ہیں انسان کیسے خلق ہوا، پھر آپ بتاتے ہیں شیطان نے کہاں پر جو ہے وہ جھگڑا کیا اللہ سے۔ یعنی یہ باقاعدہ 5 موضوعات ایسے ہیں کہ آپ اٹھا کے دیکھیں خطبات تو آپ کو پتہ چلے گا کہ گھما گھما کے یہ 5 موضوعات، اللہ، رسول اللہ، خلقت کائنات، خلقت انسان اور شیطان کا جھگڑا، یہ 4-5 موضوعات خطبات میں ہیں ہی امام علی علیہ السلام کے۔ یعنی آپ جب اپنے اللہ کا تذکرہ کریں، یہ مولا کائنات ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی شخصیت ہے کہ شاید رسول اللہ کے، شاید یقیناً رسول اللہ کے بعد یا ان سے پہلے کوئی اتنی بڑی شخصیت صرف رسول اللہ ہے نا، رسول اللہ کے بعد یعنی ان کے علاوہ کوئی اور اتنی بڑی شخصیت نہیں ہے۔ لیکن یہ اتنی عظیم شخصیت بنی کیسے؟ مجھے سمجھ میں یہ آتا ہے کہ جتنا یہ اپنے اندر اللہ کی عظمت کے قائل ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ بھی بڑے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بھائی اور کیا مطلب ہے کہ آپ اتنا زیادہ اللہ کو بیان کرتے ہیں؟ یہ الگ بات ہے کہ علی کا اللہ کچھ اور ہے، میرا خدا ہی کچھ اور ہے۔
مولا کائنات کا خدا، مولا کائنات کا اللہ بھائی کوئی اور ہی عظیم شخصیت ہے. ایسا لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی سپورٹ ہے، ایک بہت بڑا وجود ہے کہ جو مسلسل علی کے ساتھ ہے. اور اتنا عجیب ان کا ساتھ ہے علی کے ساتھ، اتنا عجیب ہے کہ وہ کہیں، وہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سارے پردے بھی ہٹا دیں تب بھی میرے ایمان میں اضافہ نہیں ہوگا. یہ صرف علی کہہ سکتے ہیں، اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے بس کی بات نہیں. یہ اہل بیت کا کام ہے. یہ کیا منزلت ہے اللہ کی ان کی نگاہ میں، کیا ہے اللہ کا وجود ان کے نگاہ میں. اور یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ یہ حاصل عبادت سے ہی ہوتا ہے. یہ حاصل کیسے ہوتا ہے؟ عبادت سے ہی ہوتا ہے. نہیں، تفکر سے بھی ہوتا ہے، اوکے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تفکر سے بھی ہوتا ہے، فکر کرنے سے بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ نے آپ سے یہ چاہا ہے کہ آپ اس فکر کے مرحلے کو، خلقت کائنات پر غور، اللہ پر غور، فرشتوں پر غور، جس سے ان چیزوں کی عظمت آپ کے دلوں میں آئے. یہ تدبر کے ذریعے سے، تفکر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے. لیکن اللہ آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اس تفکر اور تدبر کو نماز کے درمیان میں کریں. یہ امپورٹنٹ نقطہ ہے، یہ امپورٹنٹ سی بات ہے. یہ کیا بات ہے؟ یعنی میں نماز میں کیسے اللہ کی عظمت کو، اللہ بزرگ ہو رہا ہے، اللہ بڑا ہو رہا ہے میری نگاہ میں، نماز کے ذریعے سے. یعنی یہ رب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اللہ کو پہچاننا چاہتا ہوں، نماز کے ذریعے سے. معرفت خدا، نماز کے ذریعے سے. عظمت خدا، نماز کے ذریعے سے. بالکل نماز کے ذریعے سے، نماز ہی کے ذریعے سے. جب ایک آغاز ہوتا ہے نا اور آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خالی اس کی وضاحت کے اوپر کہ جو آپ رحمان اور رحیم کے نام سے کاموں کا آغاز کرتے ہیں، وہ اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے اس کے نام سے کام کا آغاز ہو رہا ہے. یہ جو بسم اللہ پڑھنے کا تصور ہے، یہ ہر عبادت کا آغاز، ہر کام کا آغاز، ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ صرف اس بسم اللہ کو کسی وقت موقع ملے، کسی تفسیر کو دیکھنے کا موقع ملے تو خالی اس بسم اللہ کو دیکھیے گا. یہ اتنی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے کہ پوری کی پوری 114 سوروں میں سے سوائے ایک سورہ توبہ کے ہر سورے کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے. اور اس کے بعد یہ بھی کہا جائے کہ یہ سورے کا جز ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر قل اللہ احد کے ساتھ آیا تو یہ سورہ توحید کا جز ہے. سورہ حمد میں آغاز میں آیا تو پتہ چلا یہ سورہ تو حمد کا جز ہے. اگر یہ سورہ نصر کے ساتھ آیا، سورہ عصر کے ساتھ آیا تو پتہ چلا یہ اس کا جز ہے. عجیب ہے، اتنی ریپیٹیشن قرآن کے اندر کسی آیت کی نہیں ہوئی جتنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ہوئی. یعنی کوئی بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے نا. اور آپ سے کہا کہ آپ بس اس کا خیال رکھیں، کوئی کام آپ کا ایسا نہ ہو جس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ ہو. کر دیجئے. اچھا، کھانے کا بھی کر دیجئے، سونے کا بھی کر لیجئے، بیٹھنے کا بھی کر لیجئے، اٹھنے کا بھی کر لیجئے. تو اس کا مطلب پتہ کیا ہوا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ آپ نے اپنی ہر چیز کے ساتھ قرآن کی ایک آیت کو جوڑ دیا ہے. ارے قرآن کی ہر آیت کو جوڑ دیا. ہاں، آپ نے اپنے ہر کام کے ساتھ قرآن کی آیت کو جوڑ دیا ہے. اور اگر آپ نے جوڑ دیا اور اس سے کام کا آغاز کیا، آپ کا وہ کام عبادت بن گیا. ایک پہلو ہے. اور برکت آئی، یہ بہت بڑی بات ہے. برکت آئی. اس پر ایک تمثیل ہے. تمثیل برکت یعنی اس کے اوپر ایک تمثیل ہے. بیان کی علماء نے، لکھا ہوا موضوع ہے کتابوں میں کہ کسی
جن نے کہا، جن کہ میری دعوت کریں کسی نبی سے. اب نبی اگر کسی جن کی بھی دعوت کرے گا تو وہی سامنے رکھے گا جو خود کھاتا ہے. نبی یہ تو نہیں ہوگا کہ بھائی وہ کہے میں تو کھاتا ہوں یہ سادہ سی روٹی، کیونکہ آپ آئے ہیں تو آپ کے لیے میں نے 4 شیرمالے منگوائے محفوظ سے. یہ تو نہیں ہوگا. یہ کہے گا بھائی میں بھی یہی کھاتا ہوں، تم بھی یہی کھاؤ. اس میں ایک اخلاقی پہلو بھی ہے لیکن میں بھی بیان نہیں کرنا چاہ رہا، چھوڑ دیں اس کو. اب جب وہ بیٹھ گئے جن صاحب، جن بیٹھ گئے، انہوں نے دیکھا کہ نبی نے اتنا سا رکھ دیا جتنا ہم خود کھاتے ہیں. انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے میں جن ہوں، مجھے تھوڑی کوئی اتنا سا کھانے میں پیٹ بھرے گا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو کھا لو. جن نے کہا نہیں پڑھوں گا لیکن یہ کھانا کم ہے. کہا بھائی میں تم سے کہہ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو کھا لو. پھر اس نے کہا نہیں پڑھوں گا کھانا کم ہے. جب تیسری مرتبہ کہا نا تو اس کے منہ سے نکلا بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھوں گا. کہا اچھا کھا لو. کھایا پیٹ بھر گیا اس کا. تو یہ بسم اللہ کا اثر نہیں بھی پتا تب بھی ہو رہا ہے، نہیں بھی سمجھ میں آیا تب بھی ہو رہا ہے. اتنی تاکید ہے. آپ اس بسم اللہ اللہ کے نام سے کاموں کا آغاز کر کے تو دیکھیں، تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کیا پتا چلے گا. اس پر بھی ایک عملی مثال آپ کو دیتا ہوں. درود پڑھیں محمد علیہ فرج. 5-7 منٹ رہ گئے ہمارے پاس، کوشش کرتے ہیں سمیٹنے کی موضوع کو. موضوع جو ہمارا ہے وہ ہماری ذمہ داریاں ہیں اپنے امام کے متعلقہ، اور میں اس موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، میں اسی موضوع پر ہوں. کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں کہ آیا جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ پہنچی ہے نہیں. جو بات ابھی کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بسم اللہ کیا چیز ہے، آیا اس کے اثرات کیا ہیں. میں نے آپ سے کہا کہ ہر آیت کا آغاز، ہر سورے کا آغاز بسم اللہ ہے، اور خدا آپ سے چاہتا ہے کہ آپ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے کریں. اور میں آپ کو نتیجہ دے رہا ہوں کہ اس کائنات کی خلقت کا آغاز بھی اللہ کے نام سے ہوا ہے. یہ اللہ نے اسی اللہ ہی کے وجود سے، اسی اسم کے وجود سے اس کائنات کا آغاز ہے. اب اگر یہ بات سمجھنا ہو تو میں سمجھانے کے لیے ایک مثال آپ کو، تمثیل آپ کو، یعنی نہ تمثیل نہ مثال بلکہ ایک حقیقی واقعہ کہ جو خود ہوا ہے، اور اگر عرفہ ہمارے درمیان نہ ہوتے تو ہماری سمجھ میں آتا نہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اگر میں وہ سمجھانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کی سمجھ میں تاثیر بسم اللہ آنی چاہیے، اور پھر آج کے بعد سے آپ کا کوئی بھی کام بغیر بسم اللہ کے ہونا نہیں چاہیے، ہونا نہیں چاہیے. اثرات کیا ہوں گے اس پر میں اسی کو سمجھانے کے لیے ایک حقیقی بات جو ہوئی ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو. میں نے دینی تعلیم کا آغاز دمشق سے کیا تھا 1990 میں 1990 میں نے دمشق سے اپنی دینی تعلیم کا آغاز کیا. وہاں پر ایک شخصیت آئی محمد باقر کے نام سے، شیخ محمد باقر. یہ ہندوستان سے تعلق رکھتے تھے، شکارپوری تھے، لیکن اتنے مخلص انسان تھے، اتنا خالص انسان میں نے اپنی زندگی میں اتنا خالص انسان نہیں دیکھا تھا، کہ جو اپنی والد کی زندگی میں ہی اپنی میراث لے کے اور دینی تعلیم پڑھنے آ گیا تھا، اور اس کے بعد اس کو پتا تھا کہ اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہے، اب مجھے وراثت میں کچھ نہیں ملنا، جو کچھ ہے میں لے کر آ گیا ہوں. بہرحال بہت ہی مخلص تھا. آنکھوں میں ان کے تکلیف تھی، آنکھیں ان کی مسلسل، تو وہ پڑھنے میں دقت ہوتی تھی. کتابیں پڑھتے تھے، عمر تھوڑی زیادہ ہو رہی تھی، زیادہ سے زیادہ 28-30 سال، لیکن آنکھیں شروع سے کمزور رہی ہیں. پڑھتے تھے چیزوں کو تو آنسو بہت بہتے تھے، پانی بہت نکلتا تھا. انہوں نے کہیں مجھ سے تذکرہ کیا اس بات کا. میں نے کہا کہ یار میرے ایک دوست تھے کراچی میں، عامر جعفری، آج کے لندن میں ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہیں. میں نے کہا کہ میرے ایک دوست ہوا کرتے تھے، ان کو کسی نے یا نورو کہا تھا کہ اگر آپ یا نورو پانی پر صحیح طریقے سے ورد کر کے پھونک دیں اور پی لیں تو یا نورو سے آپ کی آنکھوں کا نور بہتر ہو جائے گا. اب یہ بات سنی ہوئی تھی، میں نے ان کو بتا دی، کیونکہ بندے کا چشمہ اتر گیا تھا اس لیے مجھے یاد بھی رہ گئی تھی بات. انہوں نے یا نورو 1-2 ہفتے گزرے ہوں گے. صبح کے وقت یہ پریشان روتے ہوئے کمرے میں آ گئے، فجر کی نماز کا وقت ہے، روتے ہوئے کمرے میں آ گئے.
اور کہنے لگے کہ یعنی مجھے کچھ ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے کہ وہ مجھے لگ رہا ہے کہ میرا ایک اور وجود میرے ساتھ ہے. کبھی سیڑھیوں سے اترتا ہوں تو لگتا ہے کہ وہ وجود اتنا بڑا ہے کہ وہ ٹکرا جائے گا سیڑھیوں سے اوپر, چھت سے ٹکرا جائے گا. اب وہ روئے جائیں اور یہ بات بتائے جائیں. اچھا ہمیں یقین تھا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے. وہ جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بتا رہے ہیں, آنسو ان کے بہہ رہے ہیں اور مسلسل اپنے وجود کے ساتھ ایک وجود کا احساس کر رہے ہیں. اب یہ مسئلہ میرے لیے ذرا مشکل سا ہو گیا. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے کچھ بھی نہیں, مجھے آپ نے 2 ہفتے پہلے بات کہی تھی کہ یا نورو کا ورد کرنا ہے, میں وہی ورد کر رہا ہوں مسلسل صبح میں نماز کے بعد. لیکن بس ہوا یہ کہ یا نورو کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کے اور بھی اسما میرے ذہن میں آئے, تو میں نے پھر اور بھی اسما کا تذکرہ شروع کر دیا. یا نورو ہے, یا سمیع ہو, یا بصیر ہے, یا قدیر ہے, یا غفور ہے, یا تو میں نے اور بھی اسما, یعنی جو اپنے اندر میں کمزوریاں محسوس کر رہا تھا میں نے انہی اسما کو پکارنا شروع کر دیا. کون کہہ رہا ہے؟ شیخ باقر ہندی. اب یہ میرے لیے معمہ بن گیا. پہلے والا مرحلہ آسان تھا, ایک لڑکے نے کیونکہ تجربہ کیا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا, آپ نے پتہ نہیں کیا کر لیا اپنے ساتھ, پھنس گئے. اس زمانے میں موبائل سسٹم تو ہوتا نہیں تھا. ہم نے پاکستان فون کیا, یہاں پر ہوتے ہیں پیام والے فدا حسین, آپ لوگ بھی جانتے ہیں پیام والے فدا حسین, ابھی بھی حیات ہیں. وہ ہمارے ماموں ہوتے تھے رشتے کے. ہم نے ان کو فون کیا, ہم نے کہا بھائی جائیے آغا جعفر صاحب کے پاس. آغا جعفر کے علاوہ ہمارے پاس کوئی بندہ ہی نہیں تھا جس سے ہم پوچھتے کہ ہوا کیا ہے. آغا جعفر صاحب کے پاس جائیے, جا کے ان کو بتائیے کہ یوں ہوا ہے. آغا جعفر صاحب کو انہوں نے جا کے بتایا. اگلے دن ان کا فون آیا, انہوں نے کہا بھائی آغا صاحب نے کہا یہ تو کچھ اور ہی ہو گیا ہے. کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ یا نورو اگر تو کسی نے بتایا تھا کہ کتنی مرتبہ کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ نے انہیں بغیر ترتیب کے اگر آپ نے ان کو پکارنا شروع کیا اللہ کے اسماء الہی کو, اور اس کے بعد اور بھی اسماء پکارے آپ نے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان اسماء کو پکار رہے ہیں. اگر کوئی خالص انسان پکارے تو وہی کام کریں گے یہ اسماء الہی کہ جن کو پہلی مرتبہ اللہ نے استعمال کر کے کائنات کو وجود دیا تھا. پتہ نہیں میں سمجھا پایا نہیں سمجھا پایا. یعنی یہ جو آپ سنتے نا اللہ کی ذات اور صفات الگ الگ نہیں ہیں, جو آپ سنتے نا اللہ کی ذات اور صفات نے مل کے اس کائنات کو وجود دیا ہے اور یہ کائنات اللہ کی صفات کا نتیجہ ہے, یہ جو آپ ساری باتیں سنتے رہتے ہیں, میں اس کو ذرا آسان زبان میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ سب صفات اگر کوئی خالص انسان پکارے تو جب اللہ نے کائنات انہی صفات اسماء الہی سے بنائی ہیں, تو اگر کوئی خالص انسان پکارے تو وہ نئی چیزوں کو وجود دے رہا ہے جو اس کا خود بھی اس کو نہیں پتا. یہ ہوا ہے باقر صاحب کے ساتھ. تو کہا پھر کیا نہ پکاریں؟ کہا نہیں, کس نے کہا نہیں پکاریں, لیکن اصل میں یہ جو قرآن اپنے اندر اسما کو جگہ دیتا ہے نا, آپ نے دیکھا نا ہر عزیز کے ساتھ حکیم ہے, حکیم کے ساتھ علیم ہے, علیم کے ساتھ حلیم ہے, حلیم کے ساتھ شکور ہے, شکور کے ساتھ غفور ہے. کہا اللہ نے قرآن میں جس ترتیب سے اسماء الہی کو جگہ دی ہے نا, آپ کو بھی بس اتنا ہی کرنا ہے, اس سے زیادہ کیا تو گمراہی ہے. تو کہا اور اگر دل چاہے تو کہا پھر آپ کو ائمہ کی منصور یعنی جو ائمہ سے نقل ہوئی ہیں آپ کو پھر وہ دعائیں پڑھنی چاہیے اگر آپ کو اس سے زیادہ چاہیے تو. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات کہا اگر روز ہمیں کرنا ہو تو پھر, اب آقا جعفر کا جملہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کہا کہ بھائی یہ نماز اللہ نے بنائی ہے ایسی نماز کہ اس میں اسماء الہی کو ترتیب کے ساتھ پرویا گیا ہے. جبھی تو جب اللہ کے ساتھ اکبر کا لفظ استعمال کیا تو میں اور آپ تو اللہ اکبر کہنے کے باوجود بھی بلی سے بھی ڈرے, کتے سے بھی ڈرے, چور سے بھی ڈرے, ڈاکو سے بھی ڈرے, امریکہ سے بھی ڈرے اور اپنے زمانے کی فوج سے بھی ڈرے, ان بے غیرتوں سے. لیکن جب اللہ اکبر خمینی نے کہا تو نہ امریکہ خاطر میں لائے, نہ اسرائیل کچھ کر سکا, نہ کوئی دنیا کی پاور خمینی کو روک سکی. کیوں؟ اس نے کہا اللہ اکبر.
اے اللہ بڑا ہے، ختم ہو گئی، پھر اللہ بڑا ہے تو پھر کوئی چیز اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ یہ وہ میں کہہ رہا ہوں جو مولا کائنات اپنے ساتھ جو اللہ کے وجود کا احساس کرتے تھے نا، وہ یہ ہے کہ بھائی جب میرا اتنا بڑا سپورٹر میرے ساتھ ہے، دوسرے لفظوں میں بھائی سب سے بڑا کیا ہے؟ وہی تو سپورٹر ہے۔ جب وہ میرے ساتھ ہے دنیا میرا کیا بگاڑے گی؟ یہ ہے خمینی، وہ تھے علی، یہ ہے نماز، یہ ہے عبادتیں، یہ وہ عبادتیں کہ جن کی طرف انسان کی ہدایت کی گئی تھی، جس کے بعد انسان بندہ بنتا ہے، عبد۔ اور یہ عبودیت جو ہے نا، میں نے کہا اتنی امپورٹنٹ ہے، رسول عبدہ و رسولہ، یعنی رسول کے ساتھ عبدیت کو رکھا گیا ہے۔ یہ حاصل ہوتی ہے کہ جب انسان نماز میں غور و فکر کرتا ہے، نماز پہ توجہ کرتا ہے۔ یہ نماز بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے۔ عجیب عجیب باتیں اس کے لیے، اس کے ہوتے ہوئے بھی ہم یہ محسوس کریں کہ ہم کنگلے ہیں، خالی ہیں، کچھ نہیں ہے، تو بس پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم ابھی تک اس عبادت کے مفہوم کو بھی نہیں سمجھ پائے جس کا خدا ہم سے تقاضا کرتا ہے۔ خدا انشاءاللہ ہمیں سمجھ کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔